بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے ستون ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا واقعہ تھا جس کی وجہ سے ستون ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور ہوا، اور آج بھی مسجد نبوی کے اندر یہ پلر، یہ ستون موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت مت کرو، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی مت کرو۔ یہ آیت اگرچہ اپنے نزول کے اعتبار سے عام ہے، لیکن ایک واقعے کے ساتھ خاص بھی تعلق رکھتی ہے۔ وہ واقعہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ واقعے کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لائے تو مدینہ کے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کوئی دشمن باہر سے ہم پر حملہ آور ہو گیا تو مدینہ کے یہود مل کر اس حملے کا دفاع کریں گے، یعنی ہماری مدد کریں گے، اور ہمارے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے، کسی دشمن کو اڈہ فراہم نہیں کریں گے، ہماری تمام خفیہ باتیں راز میں رکھیں گے، دشمن تک ہماری باتوں کو نہیں پھیلائیں گے۔ لیکن یہود نے یہ معاہدہ جب کفار مکہ نے غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر حملہ کیا، اور یہ یہود سمجھ رہے تھے کہ مسلمان تو تھوڑی سی تعداد کے اندر ہیں اور یہ پورا عرب جمع ہو کر آ گیا ہے جو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، اس لیے یہود نے اپنے اس معاہدے کو توڑ ڈالا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ وہ کفار جو غزوہ خندق میں مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے لیے آئے تھے، تو یہ مدینہ کے یہود نے ان کو خفیہ مسلمانوں کے پیغام پہنچانا شروع کر دیے، خفیہ باتوں کو بتانا شروع کر دیے، ان کو اڈے فراہم کرنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ فتح اور نصرت کا مسلمانوں کے ساتھ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی، مسلمانوں کو گویا فتح عطا فرمائی، اور کفار ناکام نامراد ہو کر واپس پلٹ گئے۔ جب یہ جنگ کی کیفیت ختم ہوئی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وہ یہود جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی پاسداری نہ کی، لہٰذا ان کی خبر لی جائے، ان سے اس کا بدلہ اور انتقام لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر قبیلہ بنو قریظہ جہاں پر آباد تھا وہاں پر چلے گئے۔ یہ بہت بڑا یہود کا قبیلہ تھا جو مدینہ کی ایک طرف بنو قریظہ والے آباد تھے۔ وہاں جا کر ان کے تمام قلعوں کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ 21 دن رہا۔ وہ لوگ تنگ آ گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم ملک شام چلے جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ان کی شرارتوں کے بارے میں کہ یہ بار بار مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنی خفیہ تدابیر کے ذریعے، اپنی خفیہ سازشوں کے ذریعے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اللہ کے حکم سے انہیں قتل کرنے کا تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ مسلمانوں کو بھی قبول ہوگا اور وہ یہود کو بھی منظور ہوگا۔ لیکن یہود نہ مانے، کہنے لگے حضرت ابو لبانہ، وہ کہنے لگے کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم فیصل مانتے ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ اب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جائیداد بھی بنو قریظہ کے پاس، ان کے گھر والے یعنی بیوی بچے، ان کا بھی وہاں اسی قبیلے میں پڑاؤ تھا، ادھر ٹھہرے ہوئے تھے، ادھر گھر تھا، اور یہود سمجھ رہے تھے کہ اپنے گھر والوں کی پاسداری کی وجہ سے، اپنی زمین اور جائیداد ہمارے پاس ہونے کی وجہ سے فیصلہ ہمارے حق میں کریں گے۔ اس لیے تمام یہود قلعہ کے اندر اکٹھے ہو گئے، ان کی عورتیں اور مرد، اور رونا شروع ہو گئے کہ ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا۔ اب جس واقعے کی طرف ہم آ رہے ہیں تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف یہود کا گریہ زاری، ان پر رحم کھایا،
اور دوسری طرف اپنے بیوی بچے تھے. کہا کہ مسلمانوں کو تو فتح ہی ہونی ہے، اللہ کے حکم سے جو ہوگا وہ ہوگا. کیوں نہ ہو کہ میں وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ بیان کر دوں. تو انہوں نے یوں اپنی انگلی کو اپنی گردن پر یوں اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں ختم کر ڈالیں گے. لیکن یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے عاشق رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے. یہ ان سے غلطی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا، راز ظاہر کر دیا، اور گویا ایک قسم کی وہ خیانت سمجھ رہے تھے کہ مجھ سے بہت بڑی خیانت ہو گئی. لہٰذا وہ مسجد نبوی میں آئے اور آ کر اپنے آپ کو ایک پلر کے ساتھ، ستون کے ساتھ باندھ لیا. یہ وہی پلر ہے جسے استوانہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور کھانے پینے کو چھوڑ ڈالا. صرف نماز کے لیے کھولے جاتے یا قضاء حاجت کے لیے جاتے، ان کی بیوی ان کی بیٹی ان کو باندھ دیتی، پھر وہ اپنے آپ کو ایسی اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے رہے. چنانچہ اب یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے استغفار کر دیتا، اللہ معاف کر دیتے. لیکن براہ راست اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اللہ سے معافی مانگی ہے اور اپنے آپ کو سزا کے طور پر باندھا ہے. لہذا اس کا معاملہ تو اللہ رب العزت ہی حل فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے. حتیٰ کہ 7 دن گزر گئے، کھانا پینا بند ہے، بے ہوش ہو کر گر رہے ہیں اور بہت حالت نازک ہو چکی. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا. اب یہ چاہتے تھے کہ میری توبہ کی قبولیت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آ کر اپنے ہاتھ سے یہاں سے کھول لیں. لوگ بشارت دینے کے لیے آئے، کھولنے کے لیے آئے، قسم اٹھا لی کہ نہیں، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا، آزاد نہیں ہوں گا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود آ کر آزاد نہیں کر دیتے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہیں آزاد کر دیا اور انہیں توبہ کی بشارت دی. تو یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا سی خیانت کی، اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ ذرا سی خیانت کی تو اپنے آپ کو کس قدر سزا میں ڈالا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کا اعلان کر دیا. ایک بہت بڑا درس اور پیغام تھا مسلمان کے لیے کہ مسلمان ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص رہے، ہر قسم کی غداروں پر نظر رکھے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچے، کبھی بھی منافقانہ روش اختیار نہ کرے جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو، بلکہ ہر وقت، ہر آن اور ہر گھڑی مسلمانوں کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے مسلمانوں کو اغیار کی ہر قسم کی خفیہ سازشوں سے آگاہ رکھے، مسلمانوں کو ہر طرح کی تکالیف اور نقصان سے بچائے. یہ ہے اللہ رب العزت کا حکم اور یہ اللہ رب العزت کا مطالبہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت والا معاملہ نہ کرو، ان کے ساتھ بے وفائی والا معاملہ نہ کرو. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے ساتھ مخلص ہونے کے توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت 100% عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بری زندگی عطا فرمائے. مع السلام.